أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا راقيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين الضارب بالسيفين والطعن بالرمحين ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات ماشاء اللہ سدا جیو سدا آباد رہو جو حاجات بارگاہ جلیل القدر میں لے کے آئے ہو کائنات کا خالق و مالک اللہ قرآن کو نازل فرمانے والا اللہ زمانے کو رزق دینے والا اللہ موت کے بعد پھر زندہ کرنے والا اللہ سمیع البصیر اللہ علی کل شیء قدیر اللہ جو اپنی کبھی بھی نہ تھکنے والی آنکھوں سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرماتا ہے اس ذکر کے صدقے میں کوئی جھولی یہاں سے خالی نہ جائے جو حاجات لے کے آئے ہوں اپنی حاجات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں یہ فرض ادا وہ مقام ہے جہاں سے دعائیں استجاب ہوتی ہیں اس کے وسیلہ سے اس فرش کا واسطہ دے کر اپنی اپنی حاجات طلب کریں مالک الملک مقروضین کے قرض غائب سے ادا فرمائے بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرمائے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے بہت سے برادران بیٹھے ہیں مجھے پتہ ہے کچھ نے میرے ذمہ بھی لگایا ہے ان کی جو پریشانیاں ہیں مالک ان کو دور فرمائے آل محمد کے مالک مومن کی اہلیہ پاکستان میں بیمار ہے مالک ان کو شفائے کلی عطا فرمائے مومنین کے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے ماں باپ کا فرما بردار بنائے صحیح معنوں میں ازگار امام حسین علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے مومنین میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے پرشوق زمانہ ہے مالک ہر مومن عزادار کے عزتوں کی حفاظت فرمائے جن کے والدین یا ان میں سے ایک دنیا سے چلے گئے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے جن کے زندہ ہیں صحت کے ساتھ سایہ سروں میں نصیب فرمائے ہماری سب دعاؤں سے بڑی دعا سلطان زمانہ امام العصر کے ظہور میں مالک تاجیل فرمائے اور ہم گنہگاروں کو بطول کے بیٹے کی زیارت نصیب فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ اپنے اپنے مرحومین کے بلندی کے درجات کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد
درود ایسی عبادت ہے جو عبادت کی قبولیت کی سند بن جاتی ہے. قبولیت آمد کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو, چلو سلام کریں ایسے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. بشر تو چیز ہے کیا, بشر کی حیثیت ہی کیا ہے, بشر تو چیز ہے کیا, خود خدا بھی رشید سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو. جیو سدا آباد رہو. ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی کم علمی کے باوجود, کیونکہ نوکری ہے مالکوں کی, نمک حلالی کرنی ہے, جن کا کھاتے ہیں نمک حلالی تو کرنی ہے. حاضر ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ, قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں, کوئی شک نہیں. قرآن کے رموز, اسرار, علوم آج تک کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکا. علوم دنیا میں جتنے پھیلے ہوئے ہیں, مرکز یہ کہ اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر خشک و تر کا ذکر ہے. یہ معجزہ ہے, قرآن معجزہ ہے. تقریر میری گھنٹے کی ہوتی ہے جو میں آپ کو 10 یا 12 منٹ میں سناتا ہوں, تو میں بہت جلدی کرتا ہوں, اور آپ نے بھی اپنے طائرانے فکر کو کوشش کرنی ہے ساتھ ساتھ پرواز کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. تھوڑی امداد کرنا, ساتھ ساتھ چلے گی تو میں جلدی جلدی اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. قرآن معجزہ ہے, آج بھی معجزہ ہے. اگر دنیا کی تمام جتنی کتابیں آج دنیا میں موجود ہیں, جتنی کتابیں آج دنیا میں قدیم اور جدید جتنی بھی موجود ہیں, اگر ان تمام نسخوں کو اکٹھا کیا جائے, اکٹھا کر کے ان کو سمندر برد کر دیا جائے, ان کو سمندر برد کر, جتنے قرآن کے نسخے بھی ہیں ان کو بھی کوئی معاذ اللہ سمندر برد کر دے, دنیا میں کتابوں کا نشان نہیں رہے گا. کیونکہ ساری کتابیں کتنی لکھی جا چکی ہیں وہ چلی گئی سمندر میں یا دفن ہو گئی. ہر کتاب کا نشان مٹ جائے گا, لیکن اگلے ہی دن لاکھوں نسخے قرآن کے پھر تیار ملیں گے. وہ کیسے؟ قرآن صرف ورقوں پہ نہیں لکھا ہوا, آج بھی زمانے میں لاکھوں ایسے الفاظ مل جائیں گے جن کی دلوں کی تختی پہ اللہ نے قرآن کو لکھ دیا. اس لیے اتنا قرآن, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اسے, ویسے دنیا کی کوئی اور کتاب کسی کو زبانی یاد نہیں. یہ 114 سورہ, 6666 آیات, ہزاروں. اب تو ماشاءاللہ آپ نے بچے دیکھے, چھوٹے چھوٹے بچے جن کو قرآن ازبر, صرف قرآن ایسے نہیں پڑھا, ترجمے کے ساتھ. دائیں سے بائیں پڑھو, بچے پڑھتے ہیں. سید طباطبائی ایران کے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی. دائیں سے بائیں پڑھو, آخری آیت سے اس سے پچھلی باری پڑھو, اس سے پیچھے پڑھو, اس سے پیچھے پڑھو. وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے یہاں کونے میں, اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے اس کونے میں. ویڈیوز بنی ہوئی ہیں,
باپ وہاں کھڑے ہو کے اشارہ کرتا ہے، کوئی بندہ آیت پہ انگلی رکھتا ہے کہ یہ آئے، باپ وہاں کھڑے ہو کے اشارہ کرتا ہے، بچہ یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ آیت پڑھ رہے ہیں۔ یہ انسانی کمال نہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ، اتنا بڑا معجزہ قرآن، اتنا بڑا معجزہ۔ اچھا، دو گروہ ہو، 30-40 بندے اس طرف، 30-40 مخالفین اس طرف، ان میں 40 سال کے، 35 سال کے، 30 سال کے، 20 سال کے، 15 سال کے، 14 سال کے چھوٹے بچے، اس طرف بھی ایسے ہی دونوں کا ہو رہا ہو مقابلہ۔ توجہ، مثال 4 منٹ کی، آدھے منٹ مقابلہ۔ ان میں سے کوئی بزرگ کہے ایک چھوٹے بچے کو کہ اٹھ اور ان کو مار دے، ان کو مار، بچہ اٹھے اور مارے، 5-7 کو زخمی کر دے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا سر نہیں، ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں، اللہ نے چیلنج کیا ہے قرآن میں، تم جو کہتے ہو یہ قرآن کلام بشر ہے، اللہ کا کلام نہیں، اس جیسا قرآن لاؤ۔ چیلنج انسان کی کمزوری ہے، آج بھی کوئی بندہ چیلنج کرے نا، میرا گھر ایسا ہے، میرا مکان ایسا، میری کوٹھی ایسی، دوسرے کو سنائے تو اس میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے، بے شک وقتی طور پہ خاموش رہے، وہ دل میں کہتا ہے میں اس سے اچھا بنا کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے کہا تم جو اعتراض کرتے ہو اس جیسا قرآن کلام لے کے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ نے اس چیلنج کو اور کم کیا، کہا کہ اس سے 10 سورے لاؤ، 10 صورتیں اس جیسی لاؤ، کوئی نہیں لا سکا۔ پھر کیا اس کے ایک سورے جیسا سورہ لاؤ۔ قرآن میں بڑے سورے بھی ہیں، چھوٹے سورے بھی ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ سب سے طویل سورہ، قرآن میں وہ سورہ بھی ہے جسے قرآن کا دل کہا گیا، سورہ یاسین۔ قرآن میں سورہ رحمان بھی ہے جسے عروس القرآن کہا گیا۔ عروس القرآن سے بڑا مجھے جملہ یاد آیا، ایک بندہ آیا عرب، اس نے آ کے فخر کیا اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، جائیداد و باغات، اتنی ہماری بھیڑیں، اتنی گائیں، امیر کائنات کے سامنے، کائنات کے رسول سن رہے تھے، تو میں یا علی یہ تیرے سامنے فخر کر رہا ہے، تیرے سامنے، یا علی انت رئیس القرآن، انت رئیس القرآن، علی رئیس القرآن۔ اچھا، میں نے وہ مثال کیوں دی؟ بچہ اٹھا کہا کہ ایک سورہ لاؤ، نہیں لا سکتے۔ حج پہلے بھی ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بھی حج کے لیے لوگ آتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن حج اس وقت ایک میلے کا سما ہوتا تھا، جیسے پاک و ہند میں میلے لگتے ہیں نا، بہت بڑی تجارت بھی ہوتی تھی، مختلف فنکشن، مختلف کھیل، کبڈی، کشتی، شمشیر زنی، نیزہ کے چلانا، ایسے ہوتے تھے، مقابلے بھی ہوتے تھے، ایک فیسٹیول ہوا کرتا تھا حج۔ اس مقام پہ رات کو محفلیں ہوتی تھی۔ عرب دوسروں کو عجم اس لیے کہتے ہیں کہ تم گنگے ہو۔ عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے، عرب دوسروں کو گنگا کہتے ہیں، آج بھی فخر کرتے ہیں اپنی زبان پر عرب۔ یہ رات کو مشاعرے ہوتے تھے، جو شاعر ان سارے دنوں میں جس کا قصیدہ یا کلام سب سے افضل ہوتا تھا، اس کو لے کے وہ کعبے کی دیوار کے باہر اس کو آویزہ کر دیتے تھے، لٹکا دیتے تھے۔ کئی سال گزرتے رہے، 7 قصیدے ایسے تھے، 7 جو لٹکے ہوئے تھے کعبہ کے باہر، جن کا مقابلہ کوئی اور کلام نہیں کرتا تھا۔ 7 کلام ایسے تھے اور کئی سال وہ لٹکے رہے، اور عرب جو مٹی کے بت کو سجدہ کرتے تھے، ان کلاموں کو دیکھ کے ان کا سجدہ کرتے تھے، انہیں سجدہ کرتے تھے۔ اتنا عظیم کلام ہے۔ تو جب اللہ نے چیلنج کیا نا 10 لاؤ، ایسا قرآن لاؤ، اس جیسا ایک سورہ لاؤ، اللہ نے جو قرآن کا سب سے مختصر سورہ ہے نا، مصطفیٰ نے اللہ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر،
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 مختصر آیات کا سورہ لٹکایا نا وہاں پہ. جب لٹکایا تو پھر جب لوگ حج پہ آئے ان شعراء نے ان کا کلام تھا جب انہوں نے پڑھا نا تو انہوں نے یہ چونکہ بت بن گئے تھے ان کلاموں کا سجدہ ہو رہا تھا. جب اس سورہ کو دیکھا نا انہوں نے اپنے اپنے وہ کلام اتارے پھاڑ دیے. یعنی کہ قرآن نے وہ بت توڑ دیے. تو قرآن بت توڑ سکتا ہے, قرآن کا وارث بت شکن ہی ہو سکتا ہے. ایک سورہ کا مقابلہ آج تک زمانے میں چیلنج ہے قرآن کا, نہیں ہو سکا. ایک بندے نے بڑی کوشش کی, بغداد آباد ہو چکا تھا, بڑی علمی سرگرمیاں وہاں پہ جاری تھی. ایک بندے نے کچھ چیزیں لی اپنے اس کے ذہن کی اختراع کہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں, تضاد نہیں, کیونکہ اللہ کا کلام ہے, کلام بشر ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا. اب اس نے کچھ محکمات دیکھے, کچھ متشابہات دیکھے, اس نے اختراع کی اپنی ذہنی ایک پوری کتاب اس نے لکھ ڈالی اس چیز پر کہ قرآن میں یہ تضاد, یہ تضاد, یہ تضاد, یہ تضاد. یہ اس کی اپنی سوچ تھی. مسلمان اور عالموں کے پاس لے جاتا, چیلنج بھی کرتا, اسے جواب نہیں ملتا. وہ بڑا اپنے آپ پہ فخر کرتا تھا کہ میں نے چیلنج قبول کیا اور میں اس چیلنج میں, بس آخری بات, میں اس چیلنج میں کامیاب ہو گیا ہوں, میرا جواب کوئی نہیں دے رہا. بڑا اپنا علمی دعویٰ اس کا, بغداد میں اس کا شور, نام اس کا. ایک بندہ بغداد کا مولا کا چڑھنے والا تھا, سرکار جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس آیا. وہ زیارت کر کے کائنات کے رسول کے روضہ کی مولا کے پاس آیا. مولا نے خیریت پوچھی, مولا فرمایا کہ بغداد کے حالات سناؤ. کہتا مولا ٹھیک ہے, زندگی چل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ. فرمایا فلاں بندے نے تغافل القرآن لکھی ہے, قرآن کے تضادات کو لکھا ہے. فرمایا ہاں مولا, تم اسے جانتے ہو؟ مولا ہاں جانتا ہوں. اس کے پاس جاتے ہو؟ کبھی کبھار جاتا ہوں. تو امام نے فرمایا آپ جب واپس جانا نا اسے ضرور ملنا, اسے جا کے ملنا اور اس پہ ایک سوال کرنا. اسے کہنا کہ یہ جس کتاب کے مقابلے میں تو نے کتاب لکھی ہے, قرآن کے تضادات تو لکھے ہیں, اگر اس کتاب کا لکھنے والا, بھیجنے والا جس کے مقابلے تو نے کتاب لکھی ہے وہ آ جائے اور وہ تم سے یہ کہے کہ جو تو اس کا مطلب لے رہا ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے, تو تو جواب کیا دے گا؟ کہتا ٹھیک ہے مولا. گیا واپس, تاریخ میں لکھا ہوا کہ سردیوں کی رات تھی. یہ اپنے اس دوست کے پاس بغداد میں پہنچا. اس کے کمرے میں شمعدان اور آگ جل رہی تھی کمرے کو گرم رکھنے کے لیے. اس کو ملا, حال احوال پوچھا, بیٹھے, خیریت دریافت کی, گفتگو شروع ہوئی. وہ بڑی اپنی کتاب میں اترا رہا تھا. تو اس نے الشام نام, اس نے کہا کہ تو نے جس کتاب کے مقابلے میں یہ کتاب لکھی ہے, اگر اس کا بھیجنے والا, لکھنے والا تم سے یہ کہے کہ جو تو مطلب لے رہا ہے وہ اس کا مطلب نہیں ہے, تو جواب کیا دے گا؟ چند منٹ یہ سوچتا رہا. چند منٹ سوچنے کے بعد اس نے وہ کتاب اٹھائی, اس کو پھاڑنا شروع کیا. پھاڑ کے جو آگ جل رہی تھی اس میں ان اوراق کو ڈال دیا. پوری کتاب جب جل گئی نا پھر اس کے پاس بیٹھا, کہتا میں تیری لیاقت کو بھی جانتا ہوں, میں تیرے علم کو بھی جانتا ہوں, تو مدینے سے ہو کے آیا ہے, تو مدینے سے ہو کے آیا ہے. کہتا کہ ہاں ہو کے آیا ہوں. کہا کہ جس نے تجھے یہ سوال دیا ہے نا اسے پیغام پہنچا دے, اس صادق کو پیغام پہنچا دے میں نے کتاب جلا دی ہے. یہ ہے وارثان قرآن, انہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے. ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں. بس عزادارو,
جب کسی ماں کا لال مر جائے، دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ جس مقام پہ بھی، جہاں پر بھی مجلس ہوتی ہے، روایات میں ملتا ہے، مردوں کے دروازے پہ حسین کا 22.5 سال کا بے گوشت ضعیف بیٹا استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مستورات کے دروازے پر حسین بادشاہ کی زخمی پہلو والی ماں، اگر ہر آنے والی مستور کا چادر سمیت سر پہ بوسہ دے کر کے، میں زہرا تیری مشکور، میرے غریب کو رونے آ گئی۔ ہمارے رونے کے دن، ماتم کی راتیں، پورا سال ہے دنیا داری کا، ہنسی مذاق کا، اور 3 محرم گزر لیا، 4 کی رات ہے، تھوڑے دنوں کا مہمان ہے بطول کا بیٹا، آپ کی خلقت ازواری نہیں ہوئی ہے، بس کوشش کرنا آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ ان دنوں میں نہ آئے۔ دوست احباب سے بھی کہنا کہ یہ ہمارے رونے کے دن ہیں، یہ ہمارے گریہ کے دن ہیں، یہ ہماری عزاداری کے دن ہیں۔ عزادارو، ہماری تخلیق جو اس لیے ہوئی، حسرت ہے حسین کی ماں کی، میرے مظلوم پہ رویا جائے۔ ایام محرم، ایام عزا، ایام گریہ۔ عزادارو، آج میں آپ کی توجہ اس بی بی کے چند مسائل پڑھنا چاہتا ہوں جس کے بڑے احسان ہیں ہم پر۔ عزادارو، خصوصاً ہم پاکستان والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو لاہور کی ملکہ ہے، ہمارے اوپر زیادہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس شہزادی کا تعارف کروائیں۔ پہلے کچھ لوگ شکوک و شبہات بھی ڈالتے تھے کہ علی کی بیٹی لاہور کیسے آئی، پاکستان ہندوستان کیسے آئے۔ اب تو مشہد کی علماء نے بھی پرانی کتابوں سے نکال کے دیا ہے کہ یہ علی کی اجڑی ہوئی بیٹی لاہور پہنچی تھی۔ ہزاروں مسائل شروع کرنے سے پہلے ایک دعا ہے، سارے آمین کہنا، اللہ کرے کسی ماں کا بیٹا گم نہ ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ کسی ماں کا بیٹا مر جائے نا، بڑا روتی ہے، بڑا غم کرتی ہے، ساری زندگی یاد رکھتی ہے، لیکن دفن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، 6 مہینے، سال کے بعد اسے نیند آ جاتی ہے۔ لیکن جس ماں کا بیٹا گم ہو جائے وہ سو نہیں سکتی، اگر چارپائی پہ لیٹے بھی نا، ہوا کی آواز بھی جاگ جاتی ہے۔ اگر یہ وہ مستور ہے جس نے 1 نہیں 2 نہیں، ہزاروں، اس پاک بی بی نے اسلام پہ 6 بیٹے قربان کیے، 6 بیٹے اس بی بی نے قربان کیے۔ صرف بیٹے، اپنے سر کی چادر دی۔ اگر یہ وہ معظمہ بی بی ہے علی کی بیٹی جس نے مشن حسینی پر 2 بیٹیاں قربان کی، 2 بیٹیاں۔ ساتھ چلی عباس کی ماں نے نبی ام البنین سلام اللہ علیہ نے پاس بلایا، سرکار عباس بھی وصیتیں کی، اپنی بیٹی سے بھی وصیتیں کی۔ رقیہ جا رہی ہو نا، تم جانتی ہو وہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ رقیہ دشمن زمانہ ہے، یاد رکھنا اگر ایسا وقت آ جائے نا، علی کی بیٹی کے برقعے سے پہلے تیرا برقع قربان ہونا چاہیے۔ ہزاروں بی بی چلی قبر زہرا پہ وعدہ کر کے، یہ جملہ کہا بی بی نے، ابھی ہر بی بی آباد ہوگی، میں رستے میں اجڑ جاؤں گا۔ ہزاروں بی بی نے 6 بیٹے دیے، 2 بیٹیاں دیں، سر کا برقع دیا، سر کا تاج دیا۔ ہزاروں پہنچے حسین بادشاہ مکہ، کوفہ والوں کے خطوط، میں بہت مختصر کروں گا، کوفہ والوں کے خطوط 18,000 25,000 تک امام کی ضرورت ہے، تشریف لائیں۔ امام علیہ السلام نے اس بہادر بھائی کو، سرکار امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام کو سفیر بنا کے
اپنا وکیل بنا کے کوفہ بھیجا. مولا اکیلے؟ فرمایا نہیں، 2 بیٹے ساتھ لے جا. یہ وہ بہادر اور جری ہے. جناب مسلم علیہ السلام جنگوں کے حالات ہیں. سرکار مسلم علیہ السلام کی زرہ ایسی ہو جاتی تھی جیسے کلیجہ ہوتا ہے دشمنوں کو قتل کر کے. اتنا جری، اتنا بہادر تھے. اور اس کی 2 بیٹیاں میں نے پہلے عرض کی نا، اس بی بی نے قربان کی. ایک بی بی کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں جو شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں جب علی کی بیٹی نے یتیموں کو شمار کیا نا تو چیخ نکلی، جناب رقیہ کی میری عاتقہ بیٹی نظر نہیں آ رہی. جب بی بی روئی نا، علی کی مسافر شام بیٹی اٹھی، اما فضہ، ام کلثوم، جلے ہوئے خیموں کی ایک چوب اٹھاؤ، آؤ میدان میں چلے. نبی فضہ نے ہاتھ جوڑے کہ علی کی بیٹی، تیرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، تو میدان نہیں گئی. علی کی بیٹی، تیرے پردے کے بازو کٹے، تو میدان میں نہیں آئی. تیرے بیٹوں کے لاشیں آئے، تو میدان نہیں گئی. کہا کہ اما فضہ وہ بیٹے تھے، یہ ہاشمیوں کی غیرت کا سوال ہے. الحمد للہ ہاشمیوں کی غیرت. بٹی صاحب میں پہلے کئی مرتبہ آپ کو یہ روایت سنا چکا ہوں. آج ایک جملہ میں چھپاتا تھا، آج میں محرم کے دن ہے، اگر رو رو کے مر بھی جائیں حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. علی کی بیٹیاں اٹھی، تلاش کر رہی تھی. نبی فضہ کی نگاہ پڑی، ام کلثوم سے کہا تم رقیہ کا دھیان رکھنا، آخر ماں ہے، ماں کا دھیان رکھنا، کہیں وقت سے پہلے مر نہ جائے. فضہ نے ایک مقام پہ آواز دی، علی کی بیٹی عاتقہ مل گئی. شہزادیاں پہنچی. جب شہزادیاں پہنچی تو کہاں ہے عاتقہ، کہاں ہے عاتقہ؟ تو جناب فضہ نے اشارہ کیا، میرا اشارہ دیکھنا، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے. آدھاروں گھوڑوں کے سموں سے مسلم کی بیٹی پامال ہو گئی. اسی لیے تو بدول کی بیٹی نے کہا تھا حسین تم نے قاسم کا لاشا اٹھایا تھا، تیرے پاس چادر موجود تھی، میرے پاس چادر نہیں، عاتقہ کا لاشا کیسے اٹھاؤں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت خوبصورت استقبال میں مسائل کر رہا ہوں. دوسری بیٹی یہ بابا سے ایسے ہی پیار کرتی تھی جیسے جناب سکینہ حسین بادشاہ سے. سرکار مسلم کے سینے کے بغیر سوتی نہیں تھی. ہزاروں حمیدہ نام ہے تاریخ میں، ہر مقام پہ بابا کو یاد کیا. حسین بادشاہ نے احرام توڑے نا، بی بی بیت کہتی ہے بابا سے، ماں سے، اماں یہ ماموں حج کیوں نہیں پڑھتے؟ ماں نے کہا لوگ پڑھنے نہیں دیتے. کہا کہ ماموں عباس انہیں روکتے کیوں نہیں؟ بی بی کہتی تیرے ماموں پہ پابندی ہے. اگر اماں پھر کسی کو قاصد گئی نہ میرے بابا کو بلائیں. 2 محرم میں کربلا آئے، بیویاں روئیں. جناب حمیدہ نے کہا کہ اماں کسی کو بھیج کے میرے بابا کو بلائیں نا. بی بی حوصلہ دیتی رہی. اگر کربلا کے میدان میں 10 محرم کا سورج نکلا، وہ سورج، وہ دن نکلا جو علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا، شبیر کی نماز پہ ختم ہوا. میں جملہ بدل کے کہوں، علامہ ناصر شہید کا جملہ ہے، مولانا کے درجات بلند فرمائے. وہ فرماتے ہیں جو جوانی سے شروع ہوا ضعیفی پہ اختتام پذیر ہوا. یہ بچی یاد کرتی رہی، سارا دن لاشیں آتے رہے، بیویاں روتی رہی، بچی بابا کو یاد کرتی رہی. 11 محرم کو علی کی بیٹی نے رسیاں پہن کر اندیکھے رستوں پہ چل پڑی. کوفہ قریب تھا. بی بی کا سجاد حمیدہ کے آگے سے نہ ہٹنا. جب کوفہ کا دروازہ سامنے آیا نا، حمیدہ کے آگے سے ہٹنا. اللہ جانے سید سجاد کو پتھر لگا، سید سجاد کی کمر جھکی، حمیدہ کی نگاہ پڑی اس دروازے پر جس دروازے پہ بابا کا سر لٹکا ہوا تھا. حمیدہ کا میں نے کہا بابا یہ تیری جگہ کس نے کاٹی؟ بابا تیری جگہ کس نے کاٹی؟ بابا تیرے چہرے کے بال، بابا تیرے چہرے پر زخموں کے نشان کیسے ہیں؟
تیرے سر کے بالوں میں خون کیسا ہے؟ وہیں پہ بیان کرتے کرتے اس شہزادی کی شہادت ہوئی. سید سجاد کے ہاتھ کمر پہ آئے, کربلا کی طرف دیکھا. سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بابا جو کربلا میں مارے گئے تھے وہ شہزادے تھے. یہ ہماری غیرت کا سوال ہے, تیرا بیٹا کہتی ہے. العظمت للہ, اللہ اکبر. اتنی قربانیاں اس بادشاہ کی ہیں. باب الہوا یہ سرکار امیر مسلم علیہ السلام. دو شہزادوں کو لے کے چلے مکہ سے کوفہ کی طرف. 7 سال کے محمد, 5 سال کے جناب ابراہیم. بہت پیارے تھے ماں کو. آخری بار ماں نے غسل دیا, لباس تبدیل کروائے. عرب میں اس زمانے میں بٹن نہیں ہوتے تھے, کرتوں کے تسمے ہوتے تھے, ڈوری ہوتی تھی. اگر ماں نے اپنے ہاتھوں سے کرتے پہنائے اور پھر شہزادوں سے کہتی ہے اپنے ہاتھوں سے ذرا یہ تسمے تو کھولو. محمد نے تو کھول لیے, ابراہیم کو مشکل پیش آئی. کئی مرتبہ ماں نے کھلوانے کی کوشش کی. آخری سلام کروایا تمام شہزادیوں کا. مسلم سے کہتی ہیں کہ میرے بچوں کو ساتھ رکھنا. میرا چھوٹا بیٹا کبھی کبھی رات کو سوتے میں اماں مجھے پانی دو, خیال رکھنا. بیٹے سے کہتی ہے محمد اگر باپ موجود نہ ہونا, بڑا بھائی باپ کی جگہ لے لیتا ہے, چھوٹا بیٹا بن جاتا ہے. ابراہیم سے کہتی ہیں بابا نہ ہوا, اسے باپ سمجھنا, تم اسے بیٹا سمجھنا. سلام کروایا, جانے لگے. مسلم جی علی کی بیٹی, کوشش کرنا عید پہ ہو سکے تو مجھے بیٹے ملا دو. اگر ان ماؤں کی عید نہیں ہوتی, عید پہ جن ماؤں کے بچے پاس نہ ہوں. میں مختصر کروں. پہنچے سرکار مسلم کوفہ. شہزادوں کو ساتھ لے کر 18,000 25,000 یا اس سے زیادہ لوگوں نے, 40,000 تک روایت ہے, لوگوں نے بیعت کی. سرکار حسین بادشاہ کی مسلم کے ہاتھ پہ. ہزاروں وقت گزرا. ابن زیاد نعیم کو موصل سے کوفہ میں گورنر لگایا گیا. اس نے کرفیو لگایا. حالات بدلے. جناب ہانی شہید کر دیے گئے. تمام موالیان حیدر کرار کو قید میں ڈال دیا گیا. دھمکیاں دی, گھر جلا دیں گے, عصمت دری کریں گے. لوگ ڈر گئے, کچھ قید میں چلے گئے. سرکار مسلم اکیلے رہے. اگارو 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات سرکار مسلم کوفہ کی گلیوں میں پھرتے رہے. دونوں شہزادے ساتھ. قاضی کے دروازے پہ آئے. قاضی شریح کی دستک دی. اس نے دروازہ نہیں کھولا. سرکار مسلم نے کہا کہ میں تجھ سے پناہ مانگنے نہیں آیا, تھوڑا سا دروازہ کھول. اس نے بالکل تھوڑا سا دروازہ کھولا. مسلم میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا, میں مارا جاؤں گا, میرا گھر جلا دیا جائے گا. مسلم نے کہا کہ میں پناہ نہیں مانگتا. قاضی بچوں کو کیا پیچھے. سرکار خود آگے, کان ذرا میرے نزدیک کرنا. قاضی نے کان نزدیک کے کہا کہ جتنی دیر میں کھڑا ہوں نا اتنی دیر میرے دونوں شہزادوں کو پناہ دے دیں. جب میں گلی کا موڑ کاٹ دوں میرے بچوں کو چھوڑ. عالم غربت, مسافر, مہمان, حسین بادشاہ کا سفیر. اور اس کے باوجود بھی قاضی نے دروازہ نہیں کھولا. اب حسین کے سفیر نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہے, ایک کو دائیں ایک کو بائیں. دونوں بچوں کی باہیں باپ کی گردن میں. سفیر حسین کوفہ کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. جانتے تھے میری آخری رات ہے, چاہتے تھے میں بچوں کے سامنے شہید نہ ہوں, بچوں کے سامنے میں قتل نہ ہوں. اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, بار الہ اس مسافر کی غریبی پہ رحم کر, میرے بچوں پہ نیند بھیج دے. حضرت حسین کے سفیر کی دعا مستجاب ہوئی. ابھی چل رہے تھے یہ بچوں کو نیند آ گئی. باپ کے سینے پر سرکار 2 زانو, ایک اندھیری کوفے کی گلی میں 2 زانو ہو کے بیٹھے.
کائنات قربان کر سکتا ہے باپ، اپنی جان باپ دے سکتا ہے. یہ جو کام جناب مسلم نے کیا ہے نا، باپ سے نہیں ہو سکتا. اگر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، سوئے ہوئے بچوں کی باہیں اپنے گلوں سے نکال کے قالین پہ بچھایا، قالین پہ سلایا، بستر پہ سلایا، مٹی پہ سلا کے چھوٹے بھائی کے سینے پہ بڑے بھائی کا ہاتھ رکھا، بڑے بھائی کے سینے پہ چھوٹے بھائی کا ہاتھ رکھا، ماتھے پہ بوسے دیے، امانت میری حوالے رب کے. جب جانے لگے نا، اب دیکھنا میری طرف، جب جانے لگے نا، سرکار مسلم جا اس طرف رہے تھے نا، قدم ایک اٹھاتے تھے، مڑ مڑ کے 2 مرتبہ دیکھتے، چل پڑے سرکار مسلم چل پڑے. مختلف محلوں سے ہوتے ہوئے تھک کے ایک دروازے پہ بیٹھے، توبہ نامی پناہ لی. صبح دشمن آئے، حملہ ہوا، اکیلا علی کا شیر لڑتا رہا، کئی ہزار کو وہاں سے جہنم کیا. لوگوں نے ابلتا ہوا پانی پھینکا، آگ جلا جلا کے پھینکی. زخمی مسلم کو دھوکہ دے کے گرفتار کیا، دربار میں لے کے آئے. اس نے جلاد کو حکم دیا، وہاں پہ کہا تھا محرم کا پیغام ہے. اس نے کہا، کسی نے کہا کہ مسلم اس کا امیر کا سلام کر، شاید اس کو رحم آ جائے. معالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں، میں اس بے حیا کو سلام کروں. اس نے حکم دیا جلادوں کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ، مسلم کے سر تن سے جدا کر دو. ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے نا، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، سر جھکا ہوا تھا، زخموں سے چور تھا علی کا شیر. دارالعمارہ کی چھت تھی اونچی، کافی سیڑھیاں تھیں. بس ہر سیڑھی پہ، میں اتنا ہی اشارہ کر کے بڑی سب گزروں گا، ہر سیڑھی پہ مسلم کا سر لگتا رہا، پھر اٹھتے، پھر دوسری سیڑھی پہ سر لگتا. دارالعمارہ کی چھت پہ سرکار مسلم علیہ السلام کو شہید کیا گیا. سر قاتل کے ہاتھوں میں رہا، لاش کو دھکا دیا، کوئی چارپائی نہیں آئی، کفن نہیں آیا، کوئی تابوت نہیں آیا. بس سرکار مسلم کے لاش کے پاؤں میں رسی ڈال کر کوفہ کے مسلمانوں نے عید کی. گلیوں میں پھراتے رہے، بازاروں میں پھراتے رہے. دونوں شہزادے، اب بچوں کو سوال ہوگا ذہن میں کہ بابا تو مارا گیا، وہ یتیم کہاں گئے؟ اسلام کتنی تعلیم دیتا ہے یتیم پہ رحم کی. جتنے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، جتنے بار تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنے درجات ہوں گے. یہ سرکار مسلم کے یتیم تھے، علی کی اولاد تھے، ہاشمی سید تھے. دونوں شہزادے کبھی کوفہ کی اس گلی، کبھی اس گلی. لوگ عید مناتے رہے، مسلم کے یتیم چھپتے رہے. رات کو چل رہے تھے نا، چھوٹے شہزادے کو آدھی رات کو پاؤں کو ٹھوکر لگی. جب گرے ہیں نا، شاید سمجھ رہے ہو کوئی پتھر آیا ہوگا، کوئی اینٹ کا ٹکڑا، کوئی لکڑی. محمد کہتے ہیں ابراہیم میں اٹھاؤں، گر گئے ہو؟ کہا کہ مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. دونوں شہزادے بابا کے لاشے میں گرے. بابا تو مارا گیا، ہم یتیم ہو گئے، بابا ہم کہاں جائیں؟ چلتے رہے. کسی نے راستہ بتایا، وہی کوفہ کی گلیاں. یہ اتنے بڑے عزاداروں مظلوم ہیں شہزادے، یہ اتنے بڑے مبلغ ولایت کے، مشن حسینی کے. سرکار سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دادا علی کو ان بچوں کی شہادت کا سب شہادتوں سے زیادہ دکھ ہے. میرے دادا امیر علیہ السلام کو ان بچوں کی شہادت کا سب سے زیادہ دکھ ہے. اس لیے امیر کائنات فرماتے ہیں یہ میرے بالکل قریب میرے نواز سے مارے گئے. نجف سے کوفہ دور نہیں ہے، یہ بالکل نجف کے قریب مارے گئے. یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے کئی معصوموں کے دکھوں کے وارث ہیں، یہ ان کے دردوں کے وارث ہیں. یہ 7ویں امام نے قید کاٹی 14 سال،
انہوں نے 1 سال. جتنے دکھ سرکار موسیٰ کاظم نے 14 سال میں کاٹے نا، رقیہ کے بیٹوں نے 1 سال میں کاٹے. میں لمبا مضمون ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. سرکار موسیٰ کاظم اتنے دکھ ان شہزادوں نے کاٹے. عزادارو سید سجاد کو تازیانے لگے، سید سجاد کو تازیانے لگے. یہ وارث ہیں ان دکھوں کے. ہزاروں سال قید گزاری، پھر رہائی ملی، پھر دوبارہ گرفتار ہوئے. چھپ کے ایک تالاب کے کنارے درخت پہ بیٹھے تھے، یا ایک کنیز آئی تالاب سے پانی لینے کے لیے. میں بچوں کو چھوڑ رہا تھا جملے، تھوڑا وقت زیادہ بھی ہو جائے تو معاف کرنا، تاکہ بچوں کے ذہنوں میں سوال نہ رہیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال رہ بھی جائے نا، میں یہی موجود ہوں، بٹی صاحب موجود ہے، پوچھ سکتے ہو. ادارو تھے کنیز نے جو برتن تک سے پانی لینا تھا، جب ڈالا نا اس کو پانی میں 2 چاند سے چہرے نظر آئے. اس نے سر اٹھایا، درخت کی طرف دیکھا، 2 مرجھائے ہوئے شہزادے. کنیز کہتے تم کون ہو؟ شہزادے نہیں بتاتے. اس نے پھر کہا بتاؤ کون ہو؟ کہتے بی بی جس کو بتاتے ہیں نا ہم پہ ظلم کرتا. اس نے واسطہ دیا، کہا کہ ہم سفیر حسین مسلم کے بیٹے ہیں، عباس کی بہن کے بیٹے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں، علی بادشاہ کے نواسے ہیں. کنیز کہتی ہے شہزادوں، رب رقیہ کے شہزادے، میری مالکن آپ کے دادا کی کنیز ہے، میرے ساتھ آؤ. کنیز نے ساتھ لیا. یہ گھر آئے، جب پتہ چلا مالکن کو، روتی رہی. غسل دیا، لباس پہنایا، کھانا دیا. اوپر والے کمرے میں بچوں کو بستر بنا کے دیے، بچے آرام کر رہے تھے. اس کا داماد تھا یہ حارث لعین. یہ بہایا رات کو آیا تھکا ہارا، نقل و باب کیا، اس کے گھر آیا، کہتا کہ تھکا ہوا ہوں مجھے کھانا دے. اس نے کھانا دیا، اس کو بستر دیا، یہ لیٹا. کہ اس وقت شہزادوں کو بابا خواب میں آیا. شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. یہ اٹھا، کس کے بچے ہیں؟ کہتے کسی ہمسائے کی ہو گئے. چھپانے کی کوشش کی. کہتا میں سارا دن، ابن زیاد نے بڑے انعام کا لالچ دیا ہے، میں سارا دن تلاش کرتا رہا. مسلم کے بچے قید سے بھاگ گئے ہیں، میں تلاش کرتا رہا تو گرفتار کرنے کے لیے بڑا انعام ملنا تھا. کس کے بچے ہیں؟ ہمسائے کے ہوں گے. یہ اٹھا، اس نے چابی مانگی، نہیں دی. تالا توڑا، تالے پہ پتھر مار رہا تھا نا، وہ پتھر تالے پہ نہیں لگ رہا تھا، شہزادوں کے دل پہ لگ رہا تھا. اور تالا ٹوٹا، دروازہ کھلا. اس نے آرام سے جگایا ہوگا. یہ ہاتھ مارا تھا ڈھیروں میں، اس کے ہاتھ شہزادوں کی زلفوں میں آئے. اگر اس نے اٹھایا، جس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، اوپر سے مارتا ہوا سیڑھی سے لے کے آ رہا تھا. جب آدھی سیڑھی ہوئی نا زدارو، اس نے دھکا دیا، دونوں شہزادے گرے. رات کو ظلم کرتا رہا، کھمبے کے ساتھ باندھ دیا. اگلا دن تھا عید کا. ساری رات عباس کے بھانجے اس کھمبے کے ساتھ بندے رہے، اس کے گھر میں تھا ایک پلر تھا، اس کے ساتھ باندھا. جب باندھ رہا تھا نا، شہزادوں نے سے وقت یاد دلوایا، تاکہ یہ تجھے مکان کس نے بنوا کے دیا تھا؟ کہتا ہے یہ علی کے بیٹے عباس نے. تاکہ جب تیرا مکان مکمل ہو گیا تھا، تو نے ہمارے ماموں کو بلایا تھا نا. کہا کہ میں نے بلایا تھا، دعوت کی تھی، سرکار آئے تھے. کہاں رکے؟ کہا کہ یہاں پہ گھوڑے سے اترے تھے. کہا کہ تو نے سرکار عباس کے گھوڑے کو کہاں باندھا تھا؟ اس کھمبے کے ساتھ، اس پلر کے ساتھ. شہزادے پوچھتے ہیں ہمارے ماموں نے کوئی جملہ کہا تھا؟ کہتے کہ ہاں کہا تھا، مجھے عباس نے کہا تھا یاد رکھنا حارث، کھمبوں کے ساتھ گھوڑے باندھے جاتے ہیں. ظلم کرتا رہا. عید والا دن تھا، اس کا بیٹے کو ساتھ لیا، اپنے حبشی غلام کو ساتھ لیا، خنجر لیا، تلوار لی، تیر کمان.
درہ لیا، سارے آلات لے کے بچوں کو لے کے نکلا، عزاداروں ظلم کرتا رہا، یہاں تک ایک روایت میں نے پڑھی ہے لوگ عید کے لیے جا رہے تھے، یہ بچوں پہ ظلم کر رہا تھا، جب پتہ چلا نا کیوں ظلم کر رہا ہے، یہ کون ہے، اتنا دشمن زمانہ ہو گیا تھا آل رسول کا، کوفہ کے لوگ کہتے ہیں حارث ہم سے پیسے لے لے، ہمیں ان بچوں کو مارنے دے، لوگ اسے پیسے دیتے رہے، بچوں پہ ظلم کرتے رہے، کئی معصوموں کا ورثہ لیا ان شہزادوں نے، عزاداروں اس نے اتنا مارا، تاریخ کا جملہ ہے ماضی عزاداروں برداشت کرنا، عزاداروں اس نے اتنا مارا ان شہزادوں کو، اس کے اپنے ہاتھ زخمی ہو گئے، اس کے اپنے ہاتھ زخمی ہو گئے، ہاتھوں سے مارتا رہا، شہزادے گرے ہوئے تھے، تھوڑی سانس لی، یہ لعین پھر اٹھا، اس نے ہاتھ تو اس کے زخمی تھے نا، میں نے کہا سید سجاد کے دکھوں کے وارث ہیں، سید سجاد کو کوڑے مارے گئے تھے، درے مارے گئے تھے، جب اس کے ہاتھ زخمی ہوئے اس نے ایک درہ اٹھایا، شہزادوں پہ برسانا شروع کر دیا، ظلم کرتا ہوا، کہاں لے کے آیا؟ دریا کے کنارے پہ، سب سے پہلے کہتا ہے حبشی غلام سے تلوار لے ان شہزادوں کو مار، اس نے تلوار لی، غلام تھا، آقا کا حکم تھا، غلام وفادار ہوتے ہیں، جب قریب آیا نا، جب یہ بولا شہزادوں نے سر اٹھایا، اس کا کالا رنگ دیکھا، اس کی حبشی شکل دیکھی، شہزادے کہتی ہیں ہمیں بتاتی تھی ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کا موزن تھا، جس جو حبشی تھا، نام بلال تھا، صحابی رسول تھا، وہ جب رسول پاک دنیا سے پردہ کر گئے تھے نا، مدینہ چھوڑ گیا تھا، ایک دن پھر مدینہ واپس آیا، پاک بطول نے کہا تھا، ہماری دادی نے کہا تھا بلال سے کہو نا اذان کہے، وہ 3 جمادی ثانی والی اذان تھی، ادھر بلال نے اذان کہی تھی، ادھر حسین کی ماں نے دنیا چھوڑی تھی، انہوں نے کہا کہ بچوں تم کون ہو؟ کہا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے خاندان سے ہیں، تعارف کروایا، تاکہ حارث میں نہیں مار سکتا، ایک روایت میں اس نے غلام کو قتل کیا، دوسری روایت ہے غلام نے چھلانگ لگائی، دریا میں گیا، دریا پار کر گیا، اپنے بیٹے کے کہا تو مار، بیٹے نے بھی انکار کیا، میں بہت سے جملے چھوڑ رہا ہوں، آپ کا وقت بچا رہا ہوں عزاداروں، بیٹے نے بھی انکار کیا، اس نے بیٹے کو بھی مارا، عزاداروں زوجہ کو بھی مار کے آیا تھا، ظلم کر کے آیا تھا، اس کی بیٹی چھت پہ آواز دیتی رہی کہ لوگوں ہمارے مہمان مارے جا رہے ہیں، کسی نے نہیں مانی، عزاداروں یہ ملعون خود اٹھا، عزاداروں زخمی تھے شہزادے، شہزادے نے کہا تو ہمیں کیوں قتل کرتا ہے؟ اب بچوں کے 2-3 سوال ہیں وہ سن لینا، تو ہمیں قتل کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے ابن زیاد نے لالچ کیا، انعام رکھا ہے، شہزادے فرماتے ہیں تو ہمیں بازار غلامہ میں لے ہمیں بازار میں لے جا، ہمیں فروخت کر دے، تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں علی کے نواسے ہیں، یعقوب کے یوسف سے کم قیمت نہیں ملے گی، کہتا ہے میں نہیں مانتا، کہا کہ دربار میں ہمیں زندہ لے جا، کہتا ہے نہیں مانتا، ہمیں وطن واپس لے جا، ہماری ماں ہمارے ماموں اتنا انعام دیں گے، تیری نسلیں کھاتی رہیں گی، ختم نہیں ہوگا، کہتا ہے نہیں مانتا، پھر شہزادے کہتے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، کہتا اگر نماز بچاتی ہے تو نماز پڑھ لو، شہزادے جان لگے دریا کی طرف، وضو کریں نماز پڑھیں، لیکن کہتا ہے وضو نہیں کرنا تیمم کرو، تو وضو کے بہانے پانی پیو گے، بہتے دریا کے کنارے پر سرکار مسلم کے یتیموں نے تیمم کیا، اب اللہ جانے یہ نماز کہتی ذاکرین پڑھتے تھے، وہ نماز کا وقت تو نہیں تھا، اللہ جانے نماز کیسی تھی، کچھ بزرگ ذاکرین کہتے تھے، ایک لیٹا دوسرے نے نماز جنازہ پڑھی، فارغ ہوئے، آخری جملے میرے، فارغ ہوئے، اس نے تماچوں کی برسات کی، اس نے پھر تماچوں کی برسات کی، کہتا کرتے اتارو، شہزادے اب سنتے رہتے ہیں، شہزادے کو کرتے اتروائے، سرکار محمد نے تو کرتا اتار لیا، جناب ابراہیم سے تسمہ نہیں کھل رہا تھا،
डोरी नहीं खुल रही थी। मोहम्मद कहते खोलना, कहते ये मुझे मारता है, मुझसे तस्मा नहीं खुलता, कहते इन्ना लिल्लाह पढ़ के खोल दे। अगर पता है इससे क्यों उतरवाए थे, इसलिए उतरवाए थे। शहजादे ने पूछा था क्यों उतरवाता है, हमारा कफन समझ के रहने दे। कहता ये कीमती गुर्दे हैं, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, तुम्हारा खून लगेगा, ये गंदे हो जाएंगे, मैं इनको बेचूंगा बाजार में जाके। अगर तमाचे मारता रहा। मैंने कहा बड़े शहदा की मासूमीन के दुखों के वारिस हैं ये। इसने फिर तमाचे मारे, उतार कुर्ता। अगर जितने तमाचे करबला से लेके शाम के जिंदान तक उलमा ने लिखा है, कितने तमाचे करबला से लेके शाम गरीबा से लेके करबला से लेके शाम के जिंदान तक हुसैन की यतीमा को लगे, और जिसके चेहरे का रंग मुसलसल बदलता रहा। इतने तमाचे इस्लाइल ने इन शहजादों को मारे। अगर इख्तिलाफ नहीं, किसी की तरदीद नहीं, तलवार से नहीं मारा। जिस अंदाज से शिमर ने ज़हरा के लाल के 3 दिन के प्यासे को खंजर से मारा था, तलवार का कत्ल होना और खंजर का कत्ल होना बड़ा मुख्तलिफ है। लगा लो, खंजर पे बड़ी देर लगती है, इसने खंजर से कहा कि सर झुकाओ। बड़े शहजादे ने सर झुकाया, अंदर इसने खंजर चलाया। जब खंजर चलाया ना, सर तन से जुदा किया, सर जमीन पे फेंका, लाशें को दरिया में फेंक रहा था। छोटे शहजादे ने कटे हुए सर का खून लिया, अपने मुंह पे भी मला, अपने सर पे भी मला, कहा कि क़यामत के दिन मोहम्मद मुस्तफा को दिखाऊंगा, नाना अली मुर्तज़ा को दिखाऊंगा। बाबा हम गरीब हो गए। अगर ये बात कर रहे थे, बाबा हम गरीब हो गए। अगर शहजादे की निगाहें गई मक्का की तरफ, जहाँ से माँ से बिछड़े थे। शहजादा रोते थे, अम्मा तू तो कहती थी ओ मेरे अब्बास से ज़माना करता है, अम्मा भेज अब्बा, ओ मेरे भाई लाशे को दरिया में फेंका। छोटे शहजादे की तरफ बढ़ा। जब भाई को देखा ना, दरिया इस तरफ बह रहा था, लाशा इस तरफ जा रहा था। जनूब दरिया बह रहा था, शिमाल को लाशा जा रहा था। छोटे शहजादे का भाई, अम्मा ने तो कहा था अकेला न छोड़ना, मुझे अकेला छोड़ रहा है, मेरे इंतजार कर, मैं भी आ रहा हूँ, हजारों बस मुझे माफ करना। छोटे शहजादे को इसने खंजर से शहीद किया, सर जमीन पे रखा, लाशे को उठाया, लाशा फेंका दरिया में। अगर दरिया में जब लाशा पहुंचा, बड़े भाई ने छोटे भाई को गले के साथ लगाया, लाशों ने तैरना शुरू किया। अगर इस लाइन से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा कई मासूमीन के दुखों के वारिस है ये। सरकार हसन के लाशे के साथ जो हुआ था, जो हसन मुश्तबा के जनाजे पे हुआ था, इस लाइन ने तलवार छोड़ी, कमान उठाई, दिल्ला में तीर रखा, लाशों पे तीर मारने शुरू किए। एक काले बुर्के वाली बीवी दरिया के किनारे दौड़ रही थी, बोल रही थी कोई है जो मेरे यतीमों को मातम मजलूम है।